السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان باری تعالی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار میں نہ لا سکو گے۔ رب کریم نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر وہ ان کو احاطہ شمار میں لانا چاہے تو نہیں لا سکے گا۔ ہر نعمت کا شعوری احساس، اس کی قدر اور اس پر شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ان نعمتوں کو صرف گن لینا بھی ممکن نہیں ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے۔ جس کسی انسان نے بھی اپنا مدعا بیان کرنا ہو، اظہار ما فی الضمیر کرنا ہو اور مخاطب کو اپنی بات سمجھانی ہو تو وہ زبان ہی سے یہ کام لیتا ہے۔ ہمیں اس نعمت کا احساس یہ سوچ کر بخوبی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی سے محروم رکھا ہوتا ہے، ان کے لیے زندگی گزارنا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ دن بھر میں کتنے ہی ایسے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے جو ان کی اشاروں کی زبان سمجھ نہیں پاتے، اور یوں انہیں اپنا مقصود بتانے میں خاصی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم اس پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ شکر جہاں لفظوں کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، وہاں ایک صورت شکر کی یہ بھی ہے کہ ہم اس زبان کو ویسا ہی استعمال کیا کریں جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس کے ایسے استعمال سے کامل طور پر اجتناب برتا کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن ضروریات کے لیے، جن مقاصد کے لیے اور جیسا جائز استعمال کے لیے یہ زبان عطا کی ہے، ہم بالکل ویسا ہی اس کا استعمال کریں۔ اس کو قطعاً کسی ایسی صورت میں استعمال نہ کریں کہ جس سے اللہ کی ناراضی مول لیتے ہو۔ زبان کے جائز استعمال سے مراد کیا ہے؟ زبان کے جائز استعمال سے مراد صرف دو باتوں کی صورت میں یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی زبان سے ایسی کوئی بات اور لفظ نہ نکالیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا کسی انسان کا دل دکھ جائے۔ ٹھیک ہے، صرف دو ایسی باتیں جو زبان کے جائز استعمال میں آتی ہیں، صرف ان کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے کہ زبان سے کچھ بھی ایسا لفظ یا بات نہ نکلنے پائے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہوتی ہو، اور نہ ہی ایسا کوئی لفظ اپنی زبان سے نکلنے پائے کہ جس سے کسی بھی انسان کا دل دکھ جائے، اس کو تکلیف ہو، اس کی بے عزتی ہو۔ زبان اللہ کے معاملے میں بھی حدود سے تجاوز نہ کرے اور لوگوں کے معاملے میں بھی اخلاقی اقدار کو پامال نہ کرے۔ اگر اللہ نے کسی کو زبان کی نعمت سے تو نوازا ہے، لیکن اسے اس کا جائز استعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو اس سے کہیں زیادہ بہتر وہ بندہ سمجھا جا سکتا ہے جو قوت گویائی سے قطعاً محروم ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت ہی عطا نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم از کم اس کی زبان کے شر سے لوگوں کو اذیت تو نہیں پہنچتی، وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں تو نہیں نکالتا جس سے لوگوں کا دل دکھے۔ تو گویا زبان کے ناجائز استعمال سے بندہ ایک تو اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نعمت نہیں بلکہ اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے اس کے کھاتے میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے زبان کا جائز استعمال از حد ضروری ہے۔ پھر دیکھیں کہ اخلاقیات کے اکثر حصے کی بنیاد زبان کے جائز استعمال ہی پر ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، شر انگیزی، الزام تراشی، بہتان بازی، دھوکہ دہی، غلط بیانی
اور افواہ پھیلانے جیسے کتنے ہی غیر اخلاقی امور ہیں جو زبان سے ہی سرزد ہوتے ہیں۔ اسی طرح کتنے ہی اچھے اچھے اور پیارے پیارے اخلاق والے کام ہیں کہ وہ بھی زبان سے ہی انجام پاتے ہیں۔ تو گویا زبان خیر کا مرکز بھی بن سکتی ہے اور شر کا محور بھی بن سکتی ہے۔ زبان سے اچھائی بھی صادر ہو سکتی ہے اور زبان سے برائی بھی جنم لے سکتی ہے۔ زبان کے ذریعے سے بندہ لوگوں کے دلوں میں گھر بھی کر سکتا ہے اور لوگوں کے دلوں سے رخصت بھی ہو سکتا ہے، اور زبان ہی کے باعث بندہ اللہ کا محبوب بھی بن سکتا ہے اور اس کا مغضوب بھی۔ اب طے ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے اور اپنا شمار کس قسم کے لوگوں میں کروانا ہے۔ اپنی زبان کا جائز استعمال کر کے اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا ہے، یا نعوذ باللہ زبان کو بے مہار چھوڑ کر اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اللہ کے مغضوب بندوں میں اپنا شمار کروانا ہے۔ اللہ نہ کرے۔ یاد رکھیں، زبان کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما دیا تھا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ برا بولنے والے اور سخت دل والے ہوتے تو یہ سارے لوگ یعنی صحابہ کرام یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، آپ کے پاس یوں جمع ہو کر نہ بیٹھا کرتے۔ اس لیے کہ بندہ بیٹھتا تو اسی کے پاس ہے، لوگ جمع تو اسی کے پاس ہوتے ہیں جس سے محبت کی روشنی پھوٹتی ہو، اور محبت کی روشنی اسی سے پھوٹتی ہے جس کی زبان اچھی ہو، جو زبان کا نرم ہو، جس کی زبان سے محبت والے کلمات اور پیار بھری باتیں نکلتی ہوں، جس کی زبان سخت ہو، جو برے بول بولتا ہو، جس سے کسی کی عزت محفوظ ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کو اس سے خیر کی بات کی توقع ہی نہ ہو، تو ایسے بندے کے پاس لوگ کہاں بیٹھتے ہیں، اس کے قریب تک نہیں آتے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من وضعہ الناس او ترکہ الناس اتقاء فحشہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 24106۔ ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ بدترین درجہ اس آدمی کا ہوگا جس کو لوگوں نے دنیا میں اس کی گندی زبان کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ یعنی لوگ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس کے قریب آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، صرف اس بنا پر کہ اس کی زبان اچھی نہیں تھی۔ تو گویا ایسا بندہ دونوں جہانوں میں ہی خسارے میں رہتا ہے۔ دنیا میں وہ لوگوں کی قربت اور لوگوں کی محبت سے محروم رہتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے قریب آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ خسارے میں ہی رہے گا، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اسے تمام لوگوں سے زیادہ بدترین درجے پہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں ہمیں یہ واضح کرتی ہیں کہ ہمیں اپنی اس نعمت سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زبان کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے نقصان نہیں کمانا چاہیے۔ فائدہ اٹھانے کی کیا صورت ہے کہ اس سے اچھا اچھا بولنا چاہیے، اس سے ایسے الفاظ و کلمات اور ایسی باتیں نکالنی چاہیے جو اللہ کو محبوب ہوں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوں، جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کا باعث ہوں، جو لوگوں کی نظروں میں ہمیں محبوب بنانے کا ذریعہ بن جائیں، جس سے ہم لوگوں کا دل بھی جیت سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اپنا اچھا مقام پیدا کر سکیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنی زبان کو مثبت اور مفید بولنے کا عادی بنائیں۔ آپ مثبت بولیں گے تو اپنے آپ کو بھی خوشحال رکھیں گے، لیکن اگر آپ مثبت بولنے کی بجائے منفی باتیں کرتے رہیں، لوگوں کے نقصان کی باتیں کرتے رہیں، لوگوں کے خلاف بولتے رہیں،
لوگوں کو بے عزت کرنے کی باتیں کرتے رہیں، تو اس سے ایک تو آپ اپنی شخصیت کو انتہائی زیادہ متاثر کریں گے کہ لوگوں کی نظر میں آپ کا کوئی کردار نہیں رہے گا، آپ کا کوئی وقار نہیں رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا اعمال نامہ بھی سیاہ کرتے جائیں گے، اپنے گناہوں کا پلڑا بھاری کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ زبان کو مفید اور مثبت باتیں کرنے کا عادی بنا لیں۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو منفی باتیں کرنے کی عادت پڑ جائے تو وہ دوسروں کو تو اذیت پہنچاتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں رکھتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ اگر وہ ایک کے خلاف کوئی منفی بات کرتا ہے، پھر دوسرے کے خلاف کچھ نامناسب بولتا ہے، پھر تیسرے کے خلاف اپنے منفی جذبات کا اظہار کرتا ہے، تو کیا اس سب کا اثر اس کے اپنے دل و دماغ پر نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ یہ منفیت اس کے اندر الجھن، بے چینی، اضطراب، بے سکونی اور نفرت سی بھر دے گی۔ یعنی وہ کر تو لوگوں کی برائیاں رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی مستقل ایک اذیت میں رکھ رہا ہوگا، اور اس کی مستقل یوں کیفیت رہے گی کہ جیسے بے سکونی کے عالم میں ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو اس سے جان چھڑانی چاہیے، منفیت کو اپنی زبان سے، اپنے دل و دماغ سے نکال باہر پھینکنا چاہیے، اور اپنی زبان کو مفید اور مثبت بولنے کا عادی بنانا چاہیے۔ گملے میں کانٹوں بھرا پودا لگانے سے گھر میں خوشبو تو نہیں آئے گی نا؟ خوشبو تو تب ہی آئے گی جب آپ گلاب یا کلیوں کا پودا لگائیں گے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی بہار تب ہی آئے گی جب وہ پیارا پیارا بولے گا۔ اس کا دل و دماغ تب ہی معطر رہے گا جب اس کی زبان سے محبت کی خوشبو بکھرے گی، اور اس کا دہن تب ہی میٹھا میٹھا رہے گا جب وہ میٹھا میٹھا بولنے کا عادی بنے گا۔ جب اس نے کرنی ہی کڑوی باتیں ہیں، جب اس نے سوچنی ہی کڑواہٹ ہے، جب اس نے پھیلانی ہی نفرت ہے، تو بتائیے اس کے دل و دماغ میں بہار کیسے آ سکتی ہے؟ خوشبو کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی مثبت سرگرمی کیسے جنم لے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا۔ وہ تو اسی کے گرد گھومتا رہے گا جیسا اس کی زبان پہ جاری ہو رہا ہے۔ جو الفاظ و کلمات اور جو باتیں اس کے اندر جنم لے رہی ہیں اور اس کی زبان سے باہر خارج ہو رہی ہیں، اسی کے مطابق ہی اس کا سارا سراپا بنے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو آئیڈیل شخصیت بنانے کے لیے، ایک معیاری اور باوقار شخصیت بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت یعنی زبان کا جائز استعمال کریں۔ جائز استعمال سے مراد اس سے پیار محبت کی باتیں نکالیں، جائز باتیں نکالیں۔ اس زبان سے ایسا ایک بھی لفظ صادر نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا کسی انسان کو تکلیف پہنچے۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو ہم نے آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آئندہ دروس میں قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ زبان کے جائز استعمال کی اہمیت کیا ہے، اس کے ناجائز استعمال کی آفات کیا ہیں، اور اس زبان کو ہم ایسے کن اقوال و اعمال میں استعمال کر سکتے ہیں جن سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ یہاں دنیا میں بھی ہم خوشگوار زندگی گزار سکیں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکیں، اور آخرت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہوئے اس کی جنت کے مہمان بن سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی ہم اس کے محبوب اور مقرب بندے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح طور پر پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ان سب باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔